انسانوں پر تجربات کے آج دوسرا حصہ کی ویڈیو کے ساتھ انسانیت کے خلاف دہشت گردی اس کو کہہ سکتے ہیں، جس کے دل ہلا دینے والے تجربات ہیں۔ انسانوں پر سائنسی طبی تجربات کے حوالے سے ان مہذب اقوام کا چہرہ دکھانے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بات بہت دکھ دینے والی اور دردناک ہے کہ ان تجربات کا نشانہ ہمیشہ تیسری دنیا کے فاقہ کش اور سیاہ فام باشندے اور ان کے بچے بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں 1960 سے 1970 تک ڈاکٹر اورلینڈو جے اینڈی نامی ایک ماہر نفسیات نے خیراتی اداروں میں پلنے والے سیاہ فام لڑکوں پر بھیانک تجربے کیے۔ یہ ڈاکٹر ان بچوں کے دماغ کا حصہ نکال کر ان پر تجربات کرتا تھا۔ ان بچوں کی عمریں 6 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ ان بھیانک تجربوں کا بہانہ کیا تھا؟ یہ ڈاکٹر صاحب سیاہ فام بچوں کی رفتاری کیفیات کا مطالعہ کرنا چاہتے تھے، جبکہ یہ سیاہ فام بچے پوری طرح جسمانی نفسیاتی تندرستی کے حامل تھے۔ اس واقعے کا اس سے وحشت ناک پہلو یہ ہے کہ اورلینڈو کی یونیورسٹی اپنے کتابچے اور میں اس کارناموں پر آج بھی فخر کرتی ہے۔ شاید ان تجربوں کی تعداد کم ہو گئی ہو، لیکن یہ تجربے بدستور جاری ہیں اور افریقہ، تیسری دنیا کے غریب ملکوں میں آج بھی یہ انسانیت سوز اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر چیچک کے وائرس کے تجربے لاس اینجلس، برازیل، افریقہ کے لاوارث بچوں پر کیے جاتے ہیں اور کیے گئے ہیں، جن سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس معاملے کا سب سے شرمناک پہلو سن 1996 میں امریکی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ کے تمام اسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈوں میں بیماروں پر طبی تجربے کیے جا سکتے ہیں، بغیر اس کے کہ بیماروں کو اس کا علم ہو۔ گزشتہ برسوں کے دوران 23,000 نوزائیدہ بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر کے، جو منشیات کی عادی تھیں یا ایڈز کا شکار تھیں، طبی تجربوں کے لیے نرسریوں میں بھیج دیا گیا۔ ان بچوں میں زیادہ تر سیاہ فام لاطینی امریکہ کی نسلوں کے بچے تھے۔ ان بچوں پر ایڈز کی دواؤں کے تجربے کے دوران انہیں معمولی حد سے کہیں بڑھ کر دواؤں کی مقدار خوراک دی گئی۔ ان بچوں کو صرف اس وجہ سے لیبارٹری کا چوہا بنا دیا گیا کہ یہ لاوارث تھے، انہیں ان کے والدین سے الگ کر دیا گیا تھا اور ان کا کوئی سرپرست نہیں تھا، لہٰذا انہیں لیبارٹری کا چوہا بنانے کے لیے کسی کی اجازت درکار نہیں تھی۔ یہ واقعہ تیسری دنیا کے کسی دور افتادہ علاقے میں رونما نہیں ہوا، بلکہ نیو یارک میں، اور حکومت اور دوا سازی کی بڑی کمپنیوں، جس کی مثال کے طور پر گلیکسو سمتھ کلائن، فائزر، ایبٹ کی مالی حمایت سے چلنے والی نرسریوں میں پیش آیا۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ یہ بچے نہایت افسوسناک حالات میں موت کے منہ میں چلے گئے، لیکن کسی نے ان کے درد رنج پر صدائے احتجاج بلند نہیں کی، اور کسی کو آج تک اس واقعے کا یقین بھی نہیں ہوا اور نہ اس سلسلے میں کوئی تحقیقات ہی انجام پائیں۔ ذرائع ابلاغ نے بھی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ اسنیک، جنہوں نے ایڈز کی دواؤں، خاص طور پر ایڈز میں مبتلا بچوں کے علاج کے لیے تحقیقات کی ہیں، کہا ہے کہ نیو یارک میں ان بچوں پر جن دواؤں کا تجربہ کیا جاتا تھا وہ بڑی زہریلی طاقتور ہوتی تھی۔ انہی دواؤں سے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکی حکومت نے کس وجہ سے ان بچوں کو لیبارٹریوں کا چوہا بنانے کی اجازت دی؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے؟ بی بی سی نے 9 مہینوں کی تقاضوں کے بعد اس طبی تجربے کا پتہ لگایا، لیکن نیو یارک کی حکومت کے اس وحشت ناک طبی تجربے میں شریک کوئی ڈاکٹر اہلکار بی بی سی سے بات کرنے پر تیار نہ ہوا۔ یہ تجربے فیڈرل طبی ایجنسیوں جیسے نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار الرجی اینڈ انفیکشس ڈیزیزز کے تحت انجام پائے گئے۔ ان کے لیے دوائیں بھی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے فراہم کی۔ ان تجربوں کے تحت 4 سالہ بچوں کو 7 دواؤں کا مرکب دیا جاتا تھا جو نہایت طاقتور ہوتا تھا۔ اس طرح 6 ماہ کے بچوں کو خسرے کی ویکسین لگائی جاتی تھی اور یہ دوا
معمولی ڈوز سے 2 گنی ہوتی تھی۔ 3 ماہ کے بچوں کے اینٹی بائیوٹکس دی جاتی تھیں تاکہ اس طرح معلوم کیا جا سکے کہ دوا کتنی مدت تک مؤثر رہ سکتی ہے۔ اسی طرح اور نہ جانے کتنے تجربات کیے جاتے تھے۔ اب آتے ہیں ہم ایٹم بم اور دیگر کیمیائی ہتھیاروں کے ہولناک تباہ کن تجربوں کی طرف۔ اس معاملے میں بھی بالکل جھوٹ بولا گیا اور جھوٹ کھل کر سامنے بھی آ رہے ہیں کہ امریکہ کے انرجی کے وزیر نے اعتراف کیا کہ امریکہ نے 45 برسوں میں 204 ایٹمی تجربات کیے ہیں جنہیں خفیہ رکھا گیا تھا، اور 700 انسانوں پر مختلف طرح کے تجربات کیے۔ ان تجربوں میں 98 ٹن پلوٹونیم استعمال کیا گیا، جس کا فضلہ ایسے ڈبوں میں رکھا جاتا ہے جو کہ سیف گارڈ کے معیارات پر پورے نہیں اترتے تھے، اور ان سے انسانوں ماحولیات کو شدید خطرے لاحق ہیں۔ اس کے علاوہ ایٹمی تابکاری کے اثرات کا اندازہ لگانے کے لیے انسانوں پر متعدد طرح کے تجربات کیے گئے، جن میں ایک تجربہ آپ کو خون کے آنسو رلانے کے لیے کافی ہے۔ 1940 کی دہائی میں امریکہ میں 700 حاملہ عورتوں پر ریڈیو ایکٹیو مادوں کے تجربے کیے گئے، اور ان بہانے سے کہ انہیں مفت دوائیں فراہم کی جائیں گی، ان بیچاری حاملہ عورتوں کے پیٹ میں پل رہے بچوں کو ریڈیو ایکٹیو کیپسول کے ذریعے متاثر کیا گیا۔ اس کیپسول میں ریڈیو ایکٹیو مادے معمول کی مقدار سے 30 گنا بڑھ کر تھے، اور نتیجے میں ان خواتین کے بچے پیدا ہونے سے پہلے یا بعد میں مختلف طرح کے کینسرز میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ یہ غیر انسانی تجربے ٹینیسی ریاست کی ونڈر بیلٹ یونیورسٹی میں انجام دیے گئے۔ دیگر رپورٹوں کے مطابق امریکی حکام نے 1948 سے 1952 تک نیو میکسیکو سٹی، ٹینیسی، یوٹا کی فضاؤں کو خفیہ ایٹمی تجربوں سے آلودہ کیا تھا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ایٹمی تابکاری کس طرح انسانی جسم پر اثرات مرتب کرتی ہے۔ ایک اور تجربے میں اسپتال میں زیر علاج مریضوں کو پلوٹونیم کا ڈوز دیا گیا تاکہ بیماروں کے بدن پر اس ریڈیو ایکٹیو مادے کے اثرات کا مطالعہ کیا جا سکے۔ دھیرے دھیرے ان سارے مریضوں کی حالت بگڑتی گئی، اور ان میں سے 2-4 ہی اپنی بپتا کہانی سنانے کے لیے صحت یاب ہو سکے۔ اس طرح ایک مزدور جس کے پیر میں زخم تھا، اسے پلوٹونیم 239 کا ڈوز دیا گیا۔ 3 دنوں میں اس کا زخم اس قدر پھیل گیا کہ اس کا پاؤں کاٹنا پڑا، جس کو ڈاکٹر تحقیقات کے لیے لے گئے، لیکن یہ سخت جان مریض مزید 44 برسوں تک زندہ رہا، شاید اس وجہ سے کہ وہ ایک متمدن دنیا کے کرتوتوں سے دوسروں کو آگاہ کر سکے۔ مجموعی طور پر امریکی حکومتوں نے اپنے سامراجی اہداف حاصل کرنے کے لیے اپنے عوام کو بارہا لیبارٹری کا چوہا بنایا، اور یہ سلسلہ 1930 سے بدستور جاری ہے۔ 1942 میں کیمیکل وارفیئر سروسز نے 4000 فوجیوں پر مسٹرڈ گیس کے تجربے کیے، اور یہ تجربے 1945 تک جاری رہے۔ 1950 میں امریکی بحریہ نے شہروں پر جراثیمی حملوں کے اثرات کا اندازہ لگانے کے لیے سان فرانسسکو پر جراثیمی بادل پھیلا دیے تاکہ ان بادلوں سے پھیلنے والے عفونتوں کا اندازہ لگایا جا سکے۔ 1953 میں امریکی فوج نے ویپننگ، سینٹ لوئس، فورٹ وین، مونوکراسی، لیسبرگ جیسے شہروں پر زنک، سلفر، کیڈمیم گیسوں کے بادل پھیلا دیے تاکہ کیمیائی حملوں کے دوران فوج کے صورت عمل کا اندازہ لگا سکے۔ 1987 میں امریکی وزارت دفاع نے اعتراف کیا کہ جراثیمی ہتھیاروں کی تیاری اور ان کے بارے میں تحقیقات پر پابندی کے باوجود 27 مقامات پر جراثیمی تحقیقاتی مرکز قائم کیے گئے ہیں، اور یونیورسٹیوں میں بھی اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں۔ 1994 میں سینیٹر راک فلر نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا کہ امریکی وزارت جنگ نے گزشتہ 50 برسوں میں لاکھوں انسانوں پر خطرناک فوجی تجربے کیے ہیں اور انسانوں کو نہایت خطرناک کیمیاوی جراثیمی مادوں کی زد میں رکھا ہے۔ یہ ہے
امریکہ اور دیگر سامراجی قوتوں کا گھنونا چہرہ جو آپ کے سامنے پیش کیا۔